السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور حسن مصطفیٰ کیا ہے؟ حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن جمال کیسا تھا، ہم تو اگر بیان کرنا چاہیں تو ہماری کئی نسلیں آ جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرتے جائیں، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جب عطا فرمانے والا خود خدا ہو اور جسے عطا کیا جائے وہ مصطفیٰ ہو تو پھر سوچیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہی اتنا اسم با مسمہ ہے، اتنا پیارا نام ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ محمد۔ اور لفظ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف بیان کی جائے، جس کی بہت زیادہ جو ہے توصیف بیان کی جائے۔ تو یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آج اس پہ انشاءاللہ عز و جل تبارک و تعالی اس میں ہم جو ہے کلام کریں گے انشاءاللہ عز و جل حضرت علامہ مولانا پیر محمد دلاور خان چشتی وارسی مدظل العالی سے۔ اور آج جو میرے ساتھ نعت خواں موجود ہیں وہ ہیں گلزار امام جہانگیری، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ نعتیں ان کی بھی جو ہے ہم شامل کریں گے۔ تو بلا جو ہے وہ میں کسی بات کو آگے بڑھائے میں انشاءاللہ عز و جل علامہ صاحب کی طرف چلوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ آج انشاءاللہ عز و جل حسن مصطفیٰ پہ کلام کریں گے، تو انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے اس حوالے سے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم فرقان الحمید کی بڑی مشہور و معروف سورت مبارکہ کی آیت کریمہ موضوع سخن بنایا اور سرنامہ سخن میں اس کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کریمہ کا صحیح معنی مفہوم سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور دیگر وہ ذاتی والا صفات سے منسلک ہر چیز کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہیں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارکہ کا بھی ذکر خیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والضحیٰ، پیارے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چمکتے دمکتے چہرے انور کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ آج لوگ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کی مثالیں دیتے ہیں، بے شک، لیکن در حقیقت نہ سورج کی روشنی اپنی ہے نہ چاند کی روشنی اپنی ہے۔ اللہ، یہ سورج بھی چمکتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے در کی خیرات ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہ چاند بھی جو چمکتا ہے، یہ چاند کی چاندنی بھی اپنی نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارکہ کی خیرات ہے یہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارکہ کو 70,000 حجابات میں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثل و بے مثال حسن عطا فرمایا۔ بے شک، اور آپ کے حسن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ جب جناب زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں فرفتہ ہیں، تو مصر کی عورتوں نے باتیں بنائی
کہ اے زلیخا تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جناب زلیخا نے کہا کہ وہ غلام نہیں، وہ حسن کا امام ہے. اللہ. قصہ مختصر کہ جناب زلیخا نے ان تمام خواتین کو بلایا اور ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں ان کے پھل دے دیا اللہ. اور کہا کہ جب میں یوسف کو یہاں سے گزاروں تو تم نے یہ پھل کاٹنے ہیں. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے حسن یوسف میں اس قدر محو ہو گئیں، اس قدر حسن یوسف دیکھنے میں اور حسن یوسف کی زیارت کرنے میں مگن ہو گئیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پر انہیں خبر تک نہ ہوئی. اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن مبارکہ کو دیکھ کر مصر کی عورتیں پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کو دیکھ کر تو کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ بات آ سکتی ہے کیونکہ شیطان تو اپنا کام بھی کر رہا ہے. بے شک. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف نبی جن علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ دراصل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن مبارکہ کا ایک ذرہ ہے. اللہ اکبر، اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تمام عطا فرمایا، لیکن دنیا میں بھیجنے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن مبارکہ کو 70,000 حجابات میں بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یوسف نبی جن علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں. پیارے محبوب کی امت میں ایسے ایسے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو بغیر مصطفیٰ کو دیکھے، بغیر مصطفیٰ کی زیارت کیے ہوئے حسن مصطفیٰ کی جھلک اور حسن مصطفیٰ کی تاب بغیر دیکھے اور بغیر زیارت کیے ہوئے اس طرح حسن مصطفیٰ میں غرق ہیں کہ وہاں پر مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں. مصطفیٰ کے عشاق بن دیکھے حسن مصطفیٰ میں اتنے غرق ہو چکے ہیں اور اتنے اپنے آپ کو حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرفتہ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام اہل سنت اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. واہ واہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں تو حال یہ ہے کہ جب حسن یوسف ہو تو عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور یہاں مصطفیٰ کا حسن ایسا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے مرد اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو امام اہل سنت ہے، وہ فرماتے ہیں نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خاد سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں دیکھو حضور کا جو کمال ہے نا، حسن کا جو کمال ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی نقص کمی ہے ہی نہیں. اور کہتے ہیں ہر پھول کے لیے کوئی خار کانٹا ہونا ضروری ہے، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پھول ہیں کہ جن میں کوئی کانٹا نہیں، اور وہ شمع ہیں کہ جن میں کوئی دھواں نہیں. سبحان اللہ. تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اور یہ تو حقیقت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے وصال ظاہری کے پر بھی، وصال ظاہری کے بعد بھی عشاقان مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی گردنیں کٹواتے آتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل بہت خوبصورت سا کلام شامل کریں گے، ہمارے گلزار جہانگیری صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ان کی آواز میں سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوائے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اسیاں کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اسیاں کا مداوا کون کرے، اسیاں کا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوائے، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ ختم رسل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ حقیقت بات ہے کہ سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا جب بھی رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا تو اس کے آخر میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو ملا لینا، کیونکہ جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو جنت کے ہر درخت پر، ہر پتے پر، ہر بوٹی پر، ہر گل پر، ہر شگوفے پر میں نے جس نام کو لکھا پایا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وہ نام محمد تھا۔ اور یہ وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے کے بعد لوگوں کے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں، یعنی کہ یہ وہ نام ہے جن ناموں کا وسیلہ، جس نام کا وسیلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جو ہے لیا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنا پیارا نبی ہمیں ملا کہ جن نبی کی امت میں آنے کی تمنائیں بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور وہ جو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور جو ہے وہ اس امت میں شامل ہوں گے۔ تو حضرت حسن مصطفیٰ کے حوالے سے ہم مزید کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو
ایسا حسن عطا فرمایا ہے اللہ کہ جو ایک مرتبہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے کی زیارت کر لیتا، بے شک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کر لیتا۔ چہرے والضحیٰ کی زیارت کرنے کی برکت یہ ہوتی کہ زندگی کی آخری سانس تک مصطفیٰ کا سچا غلام بن جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اور ایسے بہت سارے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہمارے سامعین نے بھی سنے ہوں گے کہ کفار و مشرکین اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین کا بھی یہ ماننا تھا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں چلا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارکہ سن لے، تو وہ برکت یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ اللہ 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 یعنی کفار اور مشرکین کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رکھتے تھے اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی زیارت کو جائے اور زیارت مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ کی برکت یہ ہو کہ ہمارا بچہ ان کا غلام اور ان کا وفادار نہ بن جائے۔ اللہ غنی اب دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ محو آرام تھے، 14ویں کا چاند اپنے آب و تاب میں تھا۔ اللہ اللہ حضرت اللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو آرام تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جبہ شریف، دھاری جبہ شریف آپ نے زیب دن فرمایا ہوا تھا اور آپ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، اور 14ویں کا چاند آسمان پر اپنی آب و تاب میں تھا۔ اللہ اکبر تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میری نظر کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر پڑتی اللہ اللہ اور کبھی آسمان کی جانب، جو آسمان میں جو چاند ہوتا اس چاند کی جانب میری نگاہ جاتی۔ اب جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کی زیارت کرتا، آسمان میں اس چاند کو دیکھتا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ اللہ خوبصورت ہے؟ اللہ اللہ کیا بات جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتے سوچتے جب میں ان دونوں کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کے حسن مبارکہ کو دیکھتا، کبھی آسمان والے اس چاند کو دیکھتا، تو بالآخر میرے دل نے گواہی یہ دی کہ آسمان میں جو چاند ہے اس کے چہرے میں داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ اللہ صاف ہے۔ اللہ 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 امام علیہ سنت نے فرمایا نا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں واہ، کے واہ، آہا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج زر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے، اور آپ یقین کریں یہ وہ حسن ہے نا جس حسن کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ بے شک یعنی صحابہ کرام بھی یہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسا حسن، ایسا جمال، ایسی خوبصورتی، ایسی آب و تاب، ایسی رونق، ایسی نور اور ایسا ہم نے مکھڑا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بھی شخص آتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الگ ہی معاملہ تھا کہ جو بھی آتا کوئی شخص سمجھتا کہ یہ شخص خوبصورت ہوگا، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے آگے وہ مان پڑ جاتا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے۔ ہماری زبانیں جو نا اس قابل نہیں کہ ہم حسن مصطفیٰ کو بیان کریں، یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ ہمیں وہ زبان میں وہ تاثیر، وہ گویائی ہمیں ان کے صدقے میں ملی کہ ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ایک شاعر نے فارسی میں جو نے یہ شعر کہا کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب، حسون نام تو گفتن کمال بے ادبین۔ یا رسول اللہ میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوں پھر بھی آپ کا نام لوں، یہ بے ادبی ہے۔ تو یہ تو عشق تھا نا، اور جب عشق جب مچلتا ہے، عشق جب بےتاب ہوتا ہے تو پھر وہ اشعار نکلتے ہیں کہ جب امام بصیری اپنی جگہ پر بیٹھ کے، اپنی مسحری پر، اپنی چارپائی پہ بیٹھ کر جب دل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ایک قصیدہ لکھتے ہیں تو فالج زدہ جو ہے وہ فالج زدہ جسم صحیح ہو جاتا ہے اور ایک چادر بھی عطا کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور راتوں رات اس قصیدے کو اتنی شہرت مل جاتی ہے کہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو ایک ہلکا ہجوم ہے، کہتے ہیں حضرت وہ قصیدہ عنایت کر دیں جو آپ نے حضور علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا تھا۔ تو یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ البتہ میں ایک اعتراض میرے ابھی بھی دماغ میں آیا نا، تو میں انشاءاللہ آپ کی طرف آؤں گا، میں ذرا ایک چاہوں گا کہ یہ کلام اور سنائیں
ایک نعت ان سے اور سنتے. ایک اعتراض ہے, میرا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کے ایک اعتراض کو لیا جائے. اب میرے دماغ میں ابھی وہ بات آئی ہے, پھر انشاءاللہ عز و جل وہ سامعین کے سامنے جب سامعین کہیں گے کہ ہاں یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آئیں گے اس اعتراض کی طرف. تو کلام سنائیں آپ, انشاءاللہ آپ کا کلام سنیں گے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت اللہ اللہ اللہ, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اور وہی بھرتے ہیں جو لیا سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب بے شک کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار اللہ اللہ, مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اور گر وہی مشک بار ہوتے ہیں جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں. ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. حضرت مختصر ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا, بڑا دل خوش ہوا. اب ایک مختصر سے جملے میں نا, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کرنا ہے. ابھی ہم نے حسن مصطفیٰ کی بات سنی, اس کے تو کوئی مثال ہی نہیں. پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے حضور کے حسن کی مثال ملنا ممکن نہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح بشر تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ چند نا انتہائی مختصر جملے میں آپ اس بات کا جواب دیں کہ ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں تشریف فرما تھے, اور ابو جہل آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنے لگا. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے سچ کہا. وہ چلا گیا. صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, سارا معاملہ دیکھ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت, آپ کے حسن مبارکہ اور آپ کے ذات والا صفات سے منسلک ہر شے کی تعریف و توصیف کرنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر تم نے سچ کہا. حضرات صحابہ نے دونوں کی باتیں سنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو جو جواب ارشاد فرمایا حضرات صحابہ نے وہ بھی سنا. حضرات صحابہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بات سمجھ نہیں آئی,
ابو جہل آیا، اس نے بے ادبی کی، آپ نے کہا تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر آئے، انہوں نے آپ کی تعریف و توصیف کی، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ایک آئینہ ہوں، اللہ اکبر۔ جو آتا ہے وہ میری شکل نہیں بلکہ میرے چہرے میں اپنی شکل دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا، تو اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں تھی، اس لیے اس کو دوسرے میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر صداقت کا تاج لے کر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کی آنکھوں میں وہ کرامت عطا فرمائی کہ صدیق نے صداقت کی آنکھ سے دیکھا ہے مجھے، اور ابو جہل نے جہالت کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا اشارہ ہے، عقل مند رہا اشارہ کافی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آج حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام کیا، یہ کلام ہماری اپنی بساط کے مطابق تھا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگلی دفعہ نیا موضوع آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔